اس لیے قرآن بار بار ہم میں سے ہر انسان کو کہتا ہے کہ تم اپنی پرسنالٹی کا جائزہ لو، تم شخصیت کا جائزہ لو، تم جو تعمیر ہو رہے ہو اور تحلیل ہو رہے ہو تو کس چیز میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہو اور اس کا رزلٹ کیا نکلے۔ قرآن کا موضوع فقط ایک ہے اور وہ انسان کی زندگی ہے۔ خود انسان قرآن کا موضوع ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب ہمارے ہی واسطے، اور وہ ایک ایک آدمی کو کہتا ہے کہ تم سوچو تم نے اس اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے شاندار انسان بننا ہے۔ اور سب سے زیادہ زور وہ بنیادی طور پر اخلاقیات پہ دیتا ہے، اور اخلاقیات کے بعد علم پہ، اور علم کے بعد طاقت۔ جو انسان اپنی شخصیت میں اخلاقیات پر مضبوط نہیں ہے، اس شخص کا علم چلانے کے قابل ہے، اور علم تو دور کی بات ہے، اس انسان کو انسان ہی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ دائرہ کار ہے، اور اس دائرے میں سب سے وزنی چیز انسان کی اپنی شخصیت ہے کہ میں اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے کہاں پر کھڑا ہوں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ جن لوگوں کا بوجھ اور زور تم پر ہے، جو تمہاری کفالت میں ہیں، جو تم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر دوسرا مقام دیکھ لیجئے، وہاں سے لقمان علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان میں آپ جا کر اسے کھولیں اور پڑھیں کہ اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی۔ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو 18ویں پارے کے بالکل آغاز کو پڑھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قد افلح المومنون، وہ ایمان والے نجات پا گئے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے جو نجات پا جانے والے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں وہ ہیں جو بیکار کاموں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ راستہ چل رہا ہے، بیکار ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنا، بھئی سیدھی طرح راہ دیکھ کے راستہ طے کرو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ٹھوکریں لگتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو سامنے کا راستہ دیکھ کر چلاتا رہے تو فضول کام سے بچا رہے۔ ایک چیز